کہا جاتا ہے کہ جب نان پروفیشنلز انڈسٹری میں آئے, پروفیشنلز گھر بیٹھ گئے احتجاجاً, فلم انڈسٹری ہوتے ہوتے بند ہو گئی. تو سر یہ جو ایک تاثر ہے کہ گنڈاسا کلچر نے انڈسٹری کو تباہ کیا ہے, یہ اس تاثر کو کتنا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بات کی ہے, میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ یہ ایک میرا مخالف گروپ تھا شروع سے, کیونکہ جس وقت پہلی جٹ ریلیز ہوئی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے فلم کو پہلی دفعہ انٹچیبل کیا, وہاں سے فلم شروع کی جہاں فلم پنجابی اینڈ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس فلم نے پوری ٹرین کو نہ صرف الٹایا بلکہ اس وقت جتنے بھی رائٹر تھے ان سب کو گھر بٹھا دیا. ٹھیک ہے. رہ گیا صرف ایک ناصر دی بندہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے. تو وہ جو رائٹر تھے جب انہوں نے میری شہرت اور میرے مقام کو دیکھا تو میری مخالفت میں وہ اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. نہ تو میں شرابی تھا, نہ میں وہ مناظر تھا, نہ میں جواریہ تھا, نہ میں یہ کرتا تھا کہ کسی کو ٹائم دے کے نہ ہو. 24 گھنٹوں میں سے میں 22 گھنٹے کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی اس نے معاشرے کو برباد کر دیا. کچھ لوگ تھے جن کے جو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کیا کہتے جی, میں اس کے لفظ بھول گیا ہوں, وہ ان کا ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہوتے ہیں. آپ جیسے اخبار نویسوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ 15 سال سے کام کر رہے ہیں, کبھی آپ نے مجھے نوائے وقت کے دفتر میں نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, کبھی آپ کو میرا فون نہیں آیا, حالانکہ پتہ ہے آپ شعبے سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ان لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے اور اپنے بارے میں لکھاتے تھے. فلم وہ کاپی بناتے تھے, کسی کا نام نہیں لوں گا, کاپی فلم بناتے تھے اور ایوارڈ بھی لیتے تھے. اور مجھے صحافیوں سے بھی شکایت رہی اور آج بھی ہے کہ صحافی بھی لکھتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا اثر ہمارے ملک پر کیا پڑے. صحافیوں کی غلط صحافت کی وجہ سے, غلط لوگوں کو لفٹ دینے کی اور پروموٹ کرنے کی وجہ سے رائٹر ختم ہو گیا فلم انڈسٹری میں سے. وہ ایسے کہ میں اس وقت 73 میں لیتا تھا 20,000 25,000 کہانی کا. اس وقت یہ بڑے پیسے تھے, بڑے پیسے تھے. تو رائٹر لوگ کو انہوں نے کیا کیا کہ 10 روپے کی ایک وہ کیسٹ لیتے تھے انڈیا کی فلم کی, اور رائٹر کو دیتے تھے کہ یہ لکھ لو. اس میں 1,000 روپے رائٹر کو دے دیا, 2,000 روپے دے دیا, تو ان کو کہانی مل جاتی تھی. اس کا رزلٹ کیا ہوا, جو لکھنے والے تھے, جو کریٹر تھے, وہ ٹیک سے نکل گئے. سب سے پہلے رائٹر نکلا, اگر نہیں نکلا تو میں نہیں نکلا. اب رہ گئی یہ بات کہ گنڈاسا کلچر نے اس انڈسٹری کو برباد کیا. تو امبرین جی, اگر گنڈاسا کلچر نے برباد کیا ہوتا تو آج لیجنڈ آف مولا جٹ نہ بنتے. وہ جو شریف فلمیں بناتے تھے, جو آپ کے بقول احتجاجی نے ٹرین چھوڑ کے چلے گئے, ان کو میں نے تو نہیں روکا کہ فلم نہ بنائے. میں اگر بری فلم بناتا تھا یا انہوں نے گنڈاسا کلچر کو وہ پروموٹ کیا, بدماشی کو پھیلایا, تو وہ شرافت کی میرے مقابلے میں فلمیں بناتے, گنڈاسا کلچر کو فلم میں کنڈم کرتے اور وہ انڈسٹری کو باہر رکھتے. انڈسٹری کو تو میرے گنڈاسا کلچر نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے, ورنہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم بڑی اچھی اور معیاری فلمیں بناتے تھے, وہ کہاں گئے, کیوں چھوڑ گئے؟ آتے نا مقابلے میں. آج بھی اسی گنڈاسا کلچر کی بدولت مولا جٹ شروع ہوئی. اسی گنڈاسا کلچر کی وجہ سے پاکستان میں وہ فلم بنی جو تاریخ کی سب سے مہنگی فلم ہے, 45 کروڑ کی. وہ فلم بنی جس کا آج بھی کریز ہے. اگر گنڈاسا کلچر سے نفرت پبلک کو ہوتی تو ناصر شریف تو رائٹر ہی نہیں رہتا. دیکھیں نا, میں ایک چیز بیچتا ہوں, اگر وہ نہیں بکتی, اگر میری فلموں کو لوگ نہیں دیکھتے تھے تو میری فلمیں فلاح ہوتی. شان نے ایک بار کہا تھا کہ میں کبھی بھی گنڈاسا نہیں پکڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن سلطان رئیس کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے گنڈاسا سب سے پہلے گنڈاسا پکڑا. ہاں جی, سارا کچھ صرف گنڈاسا ہی نہیں پکڑا, وہی پرنا بھی پہنا. سلطان رائے کی طرح وہی ایکٹنگ بھی کی, اسی طرح یوں وہ ہیروئن سے ادھر گھومتے رہے. تو اس کے ساتھ میں بات صرف یہ کہ گنڈاسے کلچر ایکچولی جو گنڈاسا کلچر, آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں گنڈاسا کلچر لے کر پاکستان فلم انڈسٹری میں آیا. میں نے ظلم کے خلاف جہاد کیا. میں نے فلم صرف ایک حدیث کے میں کو بیس بنا کر لکھی ہے کہ ظلم جہاں بھی دیکھو اسے ہاتھ سے روکو. لیکن سر دیکھیں, پنجاب کا کلچر ٹھیک ہے, پنجاب کا کلچر بہت کھلا ڈلا ہے, سب کچھ زبان کے لحاظ سے بھی, ویسے بھی, رویے بھی اور سارا کچھ. لیکن سر یہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ گنڈاسا اس نے پکڑا ہوا ہے یا لاچے پہنے ہوئے ہیں, یہ کہاں چیزیں نظر آتی ہیں؟ آپ نے یہ دیکھنے ہیں تو میرے ساتھ آئے, میرے گاؤں ہے. میں آپ کو وہ لاچے بھی دکھاؤں, میں آپ کو وہ گنڈاسے بھی دکھاؤں, اور میں آپ کو یہ دکھاؤں ہمارے اپنے خاندان کی دشمنی ایک کھانسی سے شروع ہوئی تھی.
اچھا ایک اسے ہم وٹ کہتے ہیں جو کھیت کے اوپر بنی ہوتی ہے جی جی نا اس کو وٹ کہتے ہیں پنجابی. صحیح ہے. تو ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک لڑکا تھا, وہ اس سے گزر رہا تھا, میرا باپ جو تھا وہ اپنے ڈیرے وہ درخت کے ان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, بچہ تھا اس وقت, تو وہ صرف گزرتے اس نے جو میرے باپ کو دیکھا کہا یہ کھانسی ماری اسے. تو میرے باپ نے فوراً اپنے وہ ان کا پوتا طنز لیا. ہاں, تو انہوں نے اپنے وہ بھتیجا تھا میرا اس کو بھیجا, ان کا پوتا تھا میرے سے بڑا تھا, کہتا ہے پھاٹ لیا. وہ 3 آدمی گیا پیچھے بھاگ کر کو پکڑ کے لے. میرے باپ نے پوچھا کی گل ہے, اب میں پنجابی جو انہوں نے ڈائلاگ بولا وہ سنا, کہتا ہے تیرا سگ خراب ہے, سگ کہتے ہیں گلے کو, کہ تیرا سگ خراب ہے. انہیں آ کر کیا کہتا ہے جی چودھری صاحب خراب ہے, کہتا ہے انہیں ٹھیک کر دینا. انہیں اب میرا بیان حکم دیتا, کہتا ٹھیک کر ہے. انہیں پھڑیا, انہیں پیچھے گردن سے 1 مکہ مار, 2 مار, تیسری مکے تو ڈگ پیا. اس بعد انہیں اٹھایا, انہوں نے کہا جا آج تو بات تیرا سگ ہمیشہ ٹھیک رہے گا. وہ چلا گیا, یہاں سے دشمنی شروع ہوئی جو 11 سال رہی. اللہ, تو یہ پنجاب ہے. آپ تو کہتے ہیں نا, ایک تو ہمیں سے یہ سنسر بورڈ کے چیئرمین نے بھی کہا تھا کہ جو پنجاب تم دکھاتے وہ کہاں ہے. میں نے کہا آپ نے کہاں پنجاب دیکھا, آپ کسی اسپتال میں پیدا ہوئے, بڑے اسکولوں میں پڑھے, اس کے بعد آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں, اسلام آباد سے لاہور چلے جاتے ہیں. پنجاب تو آپ کے قدموں میں رہ جاتے ہیں, اوپر سے دیکھتے نظر ہی نہیں آتا. اچھا, لوگوں نے کہا کہ جی 70s تک 80s تک جو ہے انڈسٹری پھلی پھولی, جیسے پنجابی فلموں کا دور شروع ہوا, شروع میں بہت اچھا چلا, لیکن بعد میں کرتے کرتے اینڈ ہو گیا فلموں کا. سر یہ جو گلا شکوہ ہے ان کا کہ 70s یا 80s تک بہت اچھی چلی فلمیں, اس کے بعد پنجابی فلموں کی جو شکل بنتے 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 بنی, تو اس کے بعد انڈسٹری کا یہ حال ہوا. میری بات سنیں, مارکیٹ میں کتنی گاڑیاں, کتنے ماڈل ہے گاڑیوں کے, ہونڈا بھی ہے, شیورلیٹ بھی ہے, بی ایم ڈبلیو بھی ہے, کرولا بھی ہے, سوزوکی بھی ہے نا, مختلف ماڈل گاڑی. سب سے زیادہ گاڑی وہ بکتی ہے جو لوگوں کو سب سے اچھی لگتی ہے, یا جو سب سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے. صحیح ہے, ایسی ہے. بالکل صحیح ہے. میں نے فلمیں لکھی, پنجابی لکھی, کیونکہ جس وقت میری فلم جب 75 میں ریلیز ہوئی ہے پیشی جٹ, اس سال فلمیں ریلیز ہوئی تھی 82 ٹوٹل. اس میں 4 پنجابی تھی, 78 اردو تھی. اور پنجابی فلم کا مقام وہ تھا جو یہاں پشتو فلم کا, یعنی 2 نمبر کے فنکار سمجھے جاتے ہیں. مجھے اس بات کا غصہ تھا, میں نے دانستہ یہ جہاد کیا, اور پھر 96 آ گیا, سلطان رائے کی آخری فلم, وہ بھی میں نے لکھی تھی, اس کا نام تھا سخی بادشاہ. ٹھیک ہے, اس سال 125 فلمیں ریلیز ہوئی, اس میں سے 121 پنجابی تھی اور 3 اردو. تو میں تو پنجابی فلم کو وہاں تک لے آیا. اردو فلم کو کس نے روکا تھا, نہیں بری تھی. اسی پنجابی فلم کو پھر وحید مراد نے بھی کام کیا, بلکہ خود بھی فلم بنائی. کمال صاحب نے فلمیں بنائی جو اردو اسپیکنگ تھے, شبنم جیسے آرٹسٹ نے کام کیا, بابرہ شریف نے کام کیا, رانی بیگم نے کام کیا, محمد علی نے کام کیا, لالا سدیر نے کام کیا, ندیم نے کام کیا. لیکن سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو پھر ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ ہوا تو ایسے تو نہیں نا چلتی, ہوا میں طاقت ہوتی ہے, ہوا چلتی ہے. ہوا میں طاقت ہوتی ہے تو کوئی ویکیوم ہوتا ہے تو پیچھے سے طوفان آتا ہے نا. یہ نہیں اچھی فلمیں بنا رہے تھے. میں نے جو پنجابی فلمیں بنائی جو اچھی تھی وہ طوفان کی طرح سب کو بہا کے لے گئی. میں نے تو نہیں روکا ان کو نا. اب دیکھیں, میں تو نہیں گلا کرتا, کراچی میں فلمیں بن رہی ہیں, یہاں کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اور یہ تو ڈرامے بنا رہے ہیں, یہ تو فلمیں نہیں بنا رہی. یہ ایک غصہ, ایک پروفیشنل جیلسی, مخالفت کرنے کا انداز. دیکھیں, ہمیں ایک دوسرے کو اون کرنا چاہیے. انہوں نے فلمیں بنائی, وہ لڑکا ہے کہ وہ نبیل ہے, ایک ندیم ہے, ایک اور یاسر ہے, سرمد کھوسٹ ہے. یہ اتنے اچھے ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے فلمیں بنائی ہیں, شاہکار فلمیں بنائی ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ ڈرامے ہیں, میں کہتا ہوں فلمیں اگر وہ ڈرامے ہیں تو 52 کروڑ روپے کا بزنس جانی پھر نہیں آنے نے کیوں کیا. میں لندن نہیں جاؤں گا, بزنس کیا 44-45 کروڑ کیوں. لیکن سر شان کو کیوں نہیں دیا جا رہا. شان یہاں تک تو اس کی پرفارمنس یا ایکٹنگ کا اگر کہتی ہیں اس پہ تو کوئی سوال نہیں ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت اس سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں. ٹھیک ہے, نہ شاہ رخ ہے, نہ عامر خان ہے, نہ سلمان خان ہے. جہاں تک ایک اچھا انسان ہونے کی تعلق ہے یا پروفیشنل ہونے کی تعلق ہے, اس سلسلے میں میرے بھی تحفظات ہیں اور ہماری ٹریڈ کو بھی بہت شکایات ہے کہ 9 بجے کے ٹائم دے کر 2 بجے آنا, اپنی مرضی سے آنا, اپنی مرضی سے جانا, اور سکرپٹ میں دخل دینا, ڈائریکٹر کو پریشان کرنا. پروفیشنل آدمی نہیں ہے.
لوگ بھاگ گئے. اچھا بھاگ گئے. اس کے بعد پھر میں خود اس کے پاس گیا. میرے پاس ایک پروڈیوسر ہے, میں ایز اے ڈائریکٹر وہ فلم بنانے لگا تھا. میں نے کہا میں شان کو لوں گا. میں اس کے پاس گیا. یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات. اچھا جی. میں نے اسے 40 لاکھ روپے آفر کیا فلم کا. اچھا جی. اس نے نہیں. اس نے کہا میں 1 کروڑ دوں گا, 1 کروڑ سے کام نہیں لوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کاپی کرتا ہے کہ فواد خان 1 کروڑ دیتا ہے. ایکسکیوز می, میں کیوں نہ. میں بات پھر وہی کرتا ہوں کہ عزتوں اور عظمتوں کا مالک اللہ ہے. صحیح. کسی کی مرد وہ بناتا ہے. میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں بہت بڑا رائٹر ہوں, یہ غلط بات ہے. میرے کہنے سے کوئی نہیں مانے گا. اگر آپ چپ بھی کر جائیں گی تو باہر جا کر ہنسنا شروع کر دیں گے. اگر بھائی تم 1 کروڑ روپیہ لیتے ہو تو لوگ تمہیں دیں گے. 1 کروڑ میں 2 کروڑ بھی دیں گے. وہ ثابت تو کرو. فواد خان نے تو ثابت کیا. اس نے یہاں ڈرامے میں کام کیا, فلم میں کام کیا, اس کا ہندوستان سے آفر ہوئی. اس سے زیادہ فلمیں اس نے 200-300 فلمیں کر چکا. خیال اس کو کیوں نہیں کسی نے انڈیا بلایا؟ بتایا نا مجھے. ریما کو کیوں نہیں بلایا؟ ریشم کو کیوں نہیں بلایا؟ سائمہ کو کیوں نہیں بلایا؟ مائرہ خان کو بلایا نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ آپ کسی کے ساتھ آڈر لگا. آپ اس انڈسٹری کو دیکھیں کہ یہاں کی انڈسٹری کیا حالات ہے. کراچی میں فلم بنتی ہے 4 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ کی بنتی ہے. لاہور میں جو پروڈیوسر ہے اس کے پاس 70-80 لاکھ یا 1 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں, فلمیں ہٹ ہو, ان کو بزنس ملے. جس کو 1 کروڑ بنائے گا اس کو اگر 1.5 کروڑ روپیہ آ جائے گا تو اگلی فلم پر وہ 1.5 کروڑ روپیہ لگائے گا. اس سے اگلی پر 2.5 کروڑ لگائے گا. وہ مقام تو آنے, وہ تو آپ آنے نہیں دیتے. تو یہ جو بات ہے یہ اسی لیے آپ دیکھیں فواد خان ہے, مائرہ خان پنجابی میں آیا. اگر ان کی فلم ہٹ ہوتی ہے اللہ ان کو عزت دیتا ہے, وہ جتنا پیسے مانگیں گے لوگ دیں. یہ تو سیلف ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے. تو آپ پاکستان فلم انڈسٹری میں مجھے آپ کراچی والے بھی لے رہے ہیں, حالانکہ کراچی والے کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں جی کراچی والے نہیں لیتے. میں کہتا ہوں نہیں, مجھ سے ندیم مانڈی والے صاحب نے کراچی سے فون کیا میرے سے کام کروانے کے لیے. میں نے ان کی فلم لکھی. یہ نئی انڈسٹری کے لوگ ہیں, حارث صاحب, ان کی میں فلم لکھ رہا ہوں. حسن ملک کی فلم لکھ رہا ہوں. کیوں لکھ رہا ہوں؟ لوگ لکھوا. اچھا, بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ کراچی کے جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں, فلمیں بنا رہے ہیں, وہ جو جیسے ایک مثال دینے کے لیے بات کرتے ہیں, سید نور, سنگیتا وغیرہ جو ہیں ان کی خدمات نہیں لے رہے ہیں, یا شان جیسے آرٹسٹ کو نہیں کاسٹ کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ بھی اسی انڈسٹری کا حصہ نا؟ اسی انڈسٹری کا. دیکھیں میرے پاس تو اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی اتنی آفر ہے. میں ایک ہندوستان کی فلم لکھ کے آیا ہوں, وہ جونا جٹمور, اقبال ڈلو کی. آپ دوبارہ اس نے مجھے پیسے بھیجے ہیں کہ آپ کینیڈا آ جائیں, میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں, میں ویزے کا انتظار کر رہا ہوں. لوگ لیتے, اب کسی کے پاس میں نہیں گیا چل کے, خود ہی لوگ آئے گئے. اس کی وجہ صرف یہ ہے جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ. سر سید نور صاحب اور سنگیتا میڈم صاحبہ کی خدمات سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جا رہا؟ اور بھی رائٹرز ہیں, میں ڈائریکٹرز ہیں, میں بھول رہی ہوں ان کے نام. تو یہ شکایت ایک سننے کو, ہاں جی بالکل. دیکھیں یہ شکایت ان کو ہے, سید نور اور سنگیتا سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہا. میں اگر دیگر بھی شامل کریں. ہاں اب دیکھیں, اور دیگر بھی, مسعود بٹ صاحب بھی ہیں, مسعود بٹ صاحب, شاہد رانا صاحب ہیں جو اس وقت ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں. الطاف سین صاحب ہیں, وہ بے شک کام نہیں کر رہے, لیکن وہ انہوں نے بہت اعلیٰ اور شاندار شاہکار فلمیں بنائی ہیں. کہ ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ امریکی کی بات یہ ہے کہ اگر مجھے پیاس لگی ہو تو مجھے چشمہ نظر آ جائے گا اور میں چشمہ ڈھونڈ لوں. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ ناصر دیکھ پانی پینے کے لیے میرے وہ کولر سے پانی پی. بالکل صحیح ہے یہ بات. تو جی کیوں وہ شکایت کرتے ہیں یہ کہ بھی سید نور سے کیوں نہیں لیتے, سنگیتا سے کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے دیکھنا فلم بنائی, انہوں نے بنائی لا معلوم افراد, سپر ہٹ ہوئی. رانگ نمبر بنائی, سپر ہٹ ہوئی. ایکٹر لا بنائی, سپر ہٹ ہوئی. یہ جوانی پھر آنی بنائی, سپر ہٹ ہوئی. دوسری بنائی, سپر ہٹ ہوئی. میں لندن نہیں جاؤں گی, سپر ہٹ ہوئی. میں پنجاب نہیں جاؤں گی, سپر ہٹ ہوئی. بنائی تو انہوں نے. سید نور صاحب نے کیا بنایا؟ چین آئے نا, ڈیڈ فلاپ. یہ اب فلم بنائی انہوں نے تیرے باجرے کی راتی, ڈیڈ فلاپ. سنگیتا نے کیا کیا, تم ہی تو بنائی, ڈیڈ فلاپ. ایک اور کوئی فلم بنائی, ڈیڈ فلاپ. بھائی پیچھے بے شک انہوں نے بہت اچھی فلمیں بنائی. سید نور صاحب نے بھی شاہکار بنائی, سنگیتا بیگم نے بھی شاہکار بنائی. بات یہ ہے کہ میں وہ آگے کہا کرتا ہوں کہ میں نے 300 سکور کیا ایک اننگ میں.
اس پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے اوپر پیسے لگا دے. آج کل میں سکور نہیں کر رہا, میں 7 پہ آؤٹ, کبھی 10 پہ آؤٹ, کبھی 0 پہ, مجھے ٹیم سے باہر نکال دیں. لوگ پرفارمنس دیکھتے ہیں, ریکارڈ پر آپ کو زیادہ سے زیادہ لیا جاتا ہے. سید نور کا ریکارڈ دیکھا انہوں نے پچھلا, انہوں نے کو فلم دی, انہوں نے چین آئینہ بنائی, ڈیڈ فلاپ ہو. پھر سید نور کا ریکارڈ ایک پروڈیوسر نے دیکھا, اس نے تیرے باجے دی راکھی بنوائی, ڈیڈ فلاپ ہو گئی. سنگیتا بیگم کا بھی ریکارڈ دیکھا, فلم بنوائی, وہ ڈیڈ فلاپ ہوگی. بھائی آپ کو اگر دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا آپ کا پچھلا ریکارڈ دیکھ کر, تو آپ ثابت تو کریں کہ آپ اس کے اہل تھے. اب میں ہوں, مجھے اگر لوگوں نے لیا ہے تو میں نے انٹرویو میں کہا تھا, میرے بیٹے نے اعتراض بھی کیا کہ ابو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میرے بیٹے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے کہا تھا کہ میں آج بھول گیا ہوں کہ میں نے وحشی جٹ لکھی, میں نے مولا جٹ لکھی, میں نے شیر خان لکھی, میں نے چند ولیام لکھی, میں نے 413 فلمیں لکھی اور اتنی سپر ہٹ لکھی, میں ان کو یاد نہیں کرتا, میں وہ بھول گیا ہوں. میں اپنے آپ کو اس نئی ٹریڈ میں 0 پوائنٹ پر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. صحیح, بالکل صحیح. میرا ڈیبیو لیجنڈ آف مولا جٹ ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں نے کون سی غلط بات, اگر میری یہ فلم سپر ہٹ ہوتی ہے تو مجھے اگر بلال نہ بھی لے, میں ایک مثال دیتا ہوں, تو کوئی اور تو لے گا. سر حال میں جینا جو ہے نا ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. ہاں, اگر اب ہم پیچھے بیٹھے رہیں گے. میں نے بلال کے ساتھ کام کرتے ہوئے سیکھا کہ یہ نئی پود کیا چاہ رہی. لہٰذا اب مجھے اگر ندیم بے قصال یا یاسر نواز یا نبیل قریشی بلاتے ہیں تو مجھے ان کو کام کرتے ان کو یہ نہیں لگے کہ یہ لاہور کا رائٹر اور اس کو کچھ نہیں آتا ہے اس کو سر آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا. مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں, سلطان رائی صاحب ہیں, اور 90s کے بھی ہیرو ہیروئنس ہیں, جیسے شان کے بارے میں آپ نے بتایا. کون سے ایسے آرٹسٹ تھے جو بہت ہی پروفیشنل تھے ایکٹنگ کام کے حوالے سے بھی, اور جو نان پروفیشنلز تھے بہت ساری ریزنز کی وجہ سے؟ کون سے آرٹسٹ بہت تنگ کرنے والے رہے, کون سے آرٹسٹ بہت اسموتھلی کام کرتے تھے؟ یہ تنگ کرنے والے آرٹسٹوں میں جو سارے فہرست ہے وہ شان ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو ممبرانہ بھی شروع ہو گیا ہے, اور کیونکہ شان کو لوگ نہیں لیتے, 1-2 جو فلمیں بنتی ہیں اس میں ممبرانہ کو لیتے ہیں, تو وہ بات وہی وہ سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی اور ہیرو ہے نہیں. وہ بھی حالانکہ جس کے علاوہ کوئی نہ ہو اس کو زیادہ عاجزی کے ساتھ اور زیادہ محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ اللہ غریق رحمت کا یوسف خان صاحب تھے, وہ دانستہ تو تنگ نہیں کرتے تھے, وہ مشکل ہیرو تھے, مطلب ان کو ڈیل کرنا مشکل. اچھا. سب سے زیادہ میں نے اس ٹریڈ میں اگر کسی کو پروفیشنل دیکھا تو سلطان رائی کو دیکھا. اچھا. اس کے بعد اگر کسی کو دیکھا تو غلام محی الدین کو دیکھا. یہ 2 آرٹسٹ ایسے ہیں جو زندگی میں نہ کبھی لیٹ آئے ہیں, نہ زندگی میں نے کسی پروڈیوسر کو پریشان کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی شرط رکھی ہے, نہ انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو دیکھا, جو پروڈیوسر کی سہولت کے مطابق چل جو ہے نا جی. میں آپ کو بتاؤں, مردوں کی نسبت زیادہ کوپریٹو ہے. اچھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی لڑکی نے بھی پروڈیوسر کو پریشان کیا ہو یا نخرہ کیا ہو, سوائے ایک لڑکی کے جس کا نام میرا ہے. اچھا. اس کو آپ کوئی ذہنی مریض سمجھ لیں یا اس کا جو نہیں سمجھنا, وہ ایسا ہے کہ پروڈیوسروں کی بات کر رہا ہوں, میں نے تو اس کے ساتھ کام نہیں کیا. وہ پروڈیوسر یہ شکایت کرتے ڈیٹ دے کے بھول جاتی ہے کہ کون سی, یہاں تک پوچھتی کون سی فلم, یہ میں اس میں ہوں, یعنی یہاں تک کی بات ہے. اور مہینہ غائب ہو جانا, 15 دن غائب ہو جانا, یہ کرنا وہ کرنا, پھر اس کا نقصان بھی ہوا اس کو. آج وہ گھر بیٹھی ہے, حالانکہ پاکستان فلم میں سب سے زیادہ فوٹو جینک وہ لڑکی ہے. لیکن وہ تو کہتی مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا, میرے راستے بند کریں گے. نہیں, کوئی کسی کا راستہ بند نہیں. یہی تو بات ہے امرین جی, میں تو یہ مانتے نہیں کہ آپ کا کوئی راستہ بند کر. سر انجمن صاحبہ جو تھی, ایک وقت تھا کہ مطلب واحد ایک جو میں بات کر رہا ہوں آپ کی کہا رہا ہوں, جو راستہ بند کرنے کی بات. سائمہ بیگم ہے, میں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اس سے اچھی انسان لڑکی نہیں دیکھی. اچھا. وہ انڈسٹری میں آئی, اس کو جناب کسی نے کہا کہ ایک گانا کر, دوسرے گانا کر دیا, کسی نے 2 سین کا رول دے دیا, تیسرے درجے کی وہ ہیروئن تھی. کبھی اس نے پروڈیوسر سے شکایت نہیں کی, کبھی کسی لڑکی سے جیلسی نہیں کی, کبھی کسی لڑکی کی برائی نہیں کی اس نے. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو تو آپ نے 3 گانے دے دیے, مجھے کوئی نہیں دیا, اس کو یہ کر دیا, مجھے یہ کر دیا. ہر حال میں وہ خوش رہی, ہر حال میں. صحیح ہے. تو پھر میری فلم وہ بنا رہی تھی, دنیا دیکھی کہ میں ہیرو لیا تھا, تو میں نے بھی اس کو 2nd رول دیا تھا. فرسٹ رول میں میں نے ریشم کو لیا تھا. اچھا. تو وہاں میں نے اس کا ہاتھ دیکھا, تو میں نے اس کو خوشی ہوئی, کبھی ملاقات ہو تو اس سے ضرور خوشی کری. تو میں نے اسے کہا سائمہ بیگم آپ کو وہ عزت ملنے والی ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہو اور لوگوں کی بھی سوچ میں نہیں ہو. آپ ٹاپ کلاس ہیرو ہو,
ایک بات. نمبر 2, ایک وقت آئے گا جب عورتیں آپ سے بچوں کو دم کروائیں گی, آپ اتنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے, تو آپ اب پوچھ لینا جب ملے تو. انجمن پروفیشنل عورت تھی, اور انجمن سے تو مجھے پروفیشنل ان کی وجہ سے میری پرسنل شکایت ہے جو میں بتا نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ پرسنل سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا یا میری بہت عزت کرتی ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ان کی وجہ سے ہمیں ٹرین کو نقصان. کس ٹائپ کا نقصان؟ وہ میں آپ کو آن ایئر نہیں بتا سکتا, کبھی آپ مجھے فون کیجیے گا, میں آپ کو سوال کروں. چلیں سر, بہت بہت شکریہ. اور ناصر ادیب صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پر امید ہیں, ان کو بلکہ وہ ان کو یقین ہے کہ جو پاکستان فلم انڈسٹری ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, اور ابھی جو فلمیں بن رہی ہیں وہ بہت اچھی بن رہی ہیں. اور بہت بہت شکریہ سر آپ کا. شکریہ.